نا دل، جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے لوگ وابستہ ہیں وہ میری بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ بہت ساری چیز ہوتی کیا ہے، بلٹ ان ہوتی ہے. بلٹ ان سنا ہے بھائی یہ اصطلاح کہ بھائی یہ کمپیوٹر کے اندر بلٹ ان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل یہی معاملہ دل کا رکھا ہے. دل میں دو چیزیں بلٹ ان ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی. انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ اچھا فعل ہے، یہ برا فعل ہے. حضرت انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی اگر وہ کافر بھی ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کے سامنے گندی حرکتیں کریں گے، شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، زنا کریں گے. اس کا مطلب یہ بلٹ ان ہے. اور مسلمان کے اندر تو 100% ایسے ہی نا بھائی. تو لہذا یہ جو دل ہے یہ دل گناہوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سلسلے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر نکتت علی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اور اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سادہ پیپر لے لیجئے اور اس کے اوپر سیاہی کا ایک قطرہ ڈالیے، بس ایک قطرہ، اس کے بعد دوسرا قطرہ نہیں ڈالیے گا. تو ایک قطرے کی جتنی استطاعت ہوگی وہ اتنا ہی گھیرا ڈال دے گا اس صفحے کے اوپر، اس قرطاس ابیض پر، اس کاغذ پر. لیکن جیسے ہی دوسرا قطرہ ڈالیں گے کیا ہوگا بھائی جان بتائیے؟ وہ دائرہ پھیلتا چلا جائے گا. وہی اس دل کا بھی معاملہ یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی پیاری پیاری زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بعد دوسرا جب گناہ کرتا ہے تو دل جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب سیاہ ہو جائے گا دل تو بھائی یہ حرکتیں تو ہوں گی نا، رمضان میں بھی ہوگی. اسی لیے یہ شعوری تحریک بیدار کی جا رہی ہے. تنظیم اسلامی پاکستان الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین اس بات کی شعوری تحریک پیدا کر رہی ہے. جا بجا جو ہے اس بات کو، اس پیغام کو جو ہے پہنچایا جا رہا ہے بھائیو اب یہ چند دن رہ گئے، اس کی تیاری کر لو. ذرا سوچیں آپ، دیکھیں آپ اپنے گرد پر، مسجدوں میں دیکھ لیں، مدارس میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، دوست احباب کو دیکھ لیں. کتنے لوگ تھے جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے بھائی جان پچھلے سال؟ کتنے لوگ تھے جو چلے گئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے؟ میرے اوپر یا آپ کے اوپر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ہم نے نہیں جانا؟ اسی لیے سکھائی گئی کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بھائی آیا فلسفہ سمجھ میں؟ اس لیے سکھائے گئے اے اللہ ہمیں بس رمضان تک پہنچا دے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ، نعمت عظمیٰ ہے کہ سامنے رمضان کھڑا ہوا ہے اور آج ہمارے درمیان ہمارے محبوب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار جو اللہ کے پاس چلے گئے. تو آج یہ میرے پاس اور آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی نہیں ہے. سوچیں آپ کتنا گولڈن چانس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ آج سے یہ عہد کر لیں، یہ نیت کر لیں تو آج سے یہ اجر شروع. یہ تو اسلام کا خاصہ ہے بھائی، یہ اسلام کا خاصہ ہے. آپ ابھی سے نیت کریں، اجر ابھی سے چالو. کہتے ہیں نا کہ بھائی رکشہ کا میٹر چالو ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، میٹر ہمارا چالو ہو جاتا ہے. گناہ نہیں کریں گے نہیں ہوگا، نیکی کا ارادہ کریں گے خود بخود جو ہے وہ میٹر چلتا چلا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک وعید بیان کی جائے. بڑے مشہور و معروف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے کر جا رہے ہیں. پہلی سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ، ایسی حدیث ہے کہ یہ دل دہلانے والی ہے، انسان کو تڑپا دیتی ہے کہ واقعتاً ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، میں کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں، آج میری حیثیت کیا ہے. ذرا سوچئے دعا کرنے والا کون، دعا کے الفاظ لانے والا کون،
اور اس کے اوپر آمین کی مہر ثبت کرنے والا کون؟ تینوں عظیم شخصیات، تینوں عظیم ہستیاں۔ کعب بن عجرہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی نا بھائی، تو تربیت ہی ایسی جامع ترین تھی، ایسی اکمل ترین تھی، ایسی احسن ترین تھی، ایسی اتمم ترین تھی کہ اب ڈھونڈنے سے بھی وہ تربیت نہیں ملتی بھائی، تا قیامت تک یہ تربیت ایسی ملے گی نہیں۔ اصلاحی صحابہ اکرام جب بھی سوال کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ اصلاحی ہوا کرتے تھے۔ کیوں، کیا، کب، کیسے، چونکہ چنانچہ ہماری جیسی خصلت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، آپ ہمارے درمیان خطبہ دیتے ہیں جس طرح دیتے ہیں معمول کے اعتبار سے، لیکن آج معمول سے ہٹ کر آپ نے آمین کہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا ارشاد فرما رہا ہے، بعدا لمن ادرک فلم یغفر له فقلت آمین۔ لمبی حدیث ہے، میں نے ایک ہی ٹکڑا پڑھا ہے۔ کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا، بے توفیق ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آئیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کے حصول کو سہل نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے آمین، آپ کے رب نے یہ دعا کی ہے۔ تو الفاظ کس کے بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ لانے والے کون؟ فرشتوں کے سردار۔ اس پر آمین کہنے والے کون؟ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبی حدیث ہے، میں نے ایک ہی ٹکڑا پڑھا ہے۔ کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا، بے توفیق ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آئیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کے حصول کو سہل نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے آمین، آپ کے رب نے یہ دعا کی ہے۔ تو الفاظ کس کے بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ لانے والے کون؟ فرشتوں کے سردار۔ اس پر آمین کہنے والے کون؟ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو گیا وہ شخص، بے توفیق ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ جب آپ کا نامی اس میں گرامی محمد آئے، وہ درود نہ پڑھے، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تیسری حدیث جو ہے، جو دعا ہے، وہ واقعتاً بالکل اسی طریقے کی ہے، لیکن اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی خیر، اس کی برکت، اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ کہا کہ بعدا لمن ادرک ولم یقر، جب رمضان کا مقدس مہینہ آئے، ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ میں نے کہا فقلت آمین، تو پس میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ لگ رہی ہے کیا کیفیت ہے، اور وہ کیا کیفیت ہوگی صحابہ اکرام کی جب نزول ہو رہا ہے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو کسی قسم کی کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے بھائی، سوچو تو صحیح، یہ ایسا متبرک مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، کثرت الدعا کا مہینہ، سحری کا مہینہ، افطار کا مہینہ، اللہ اکبر، غم گساری کا مہینہ، محبت کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، جو نام دے لیں آپ،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر رزق کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور واقعتاً آپ خود سوچیں، وہ جو میں نے 6 آیتیں آپ سے تذکرہ کی 182 سے لے کر 88 تک، پوری 6 کی 6 آیتیں، وہ اجمالاً یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا. آپ کو جا بجا قرآن مجید میں حج کا تذکرہ ملے گا، نماز کا بھی ملے گا، صدقہ و خیرات کا بھی ملے گا، زکوٰۃ کا بھی ملے گا، مختلف مقامات پر. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا یہ سورۃ البقرہ کا یہ 6 کی 6 آیت ہے، اجمالاً اس کے اندر غرض و غایت بھی بیان کر دی گئی، اس میں مقصد صوم بھی بیان کر دیا گیا، اس میں حکمت صوم بھی بیان کر دی گئی، ساری کی ساری. لیکن کیا ہے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہو نہیں سکتا کہ رمضان ہو اور قرآن کی اہمیت نہ ہو. یہ تو بات سچ ہے کہ نماز کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، تمام عبادات کا تعلق ہے. لیکن نماز کا کیسے ہوگا ذرا سوچئے آپ. فجر پڑھی، نماز پڑھ لی، قرآن ہے، اس کے بعد چھٹی، ایسا ہی ہے؟ ہاں نا، ایسے ہی تو ہے. اس کے بعد پھر ظہر، قرآن ہے، نماز ہے، پھر چھٹی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. لیکن رمضان کے اندر ایسا نہیں ہے، رمضان کے اندر ایسا نہیں ہے. دلیل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین رمضان میں میرے پاس آتے تھے اور دور کراتے تھے رمضان کا. ہم دنوں میں نہیں کہا، قرآن مجید کا دور کرایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیے، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، قرآن کی اہمیت سے اندازہ لگائیں آپ. اور میں کس مقام پہ کھڑا ہوں؟ میں کھولتا ہوں قرآن، میں پڑھتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر قرآن. میرا تعلق ہے قرآن مجید سے، واجبی تھا. قل هو اللہ سے شروع، انا اعطینا پہ ختم قرآن. ایسا ہی ہے بھائی، حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے. حقیقت حقیقت ہوا کرتی ہے. 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، انا اعطینا، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چلو بھائی چھٹی، 4 رکعت ہو گئی. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ باقاعدہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ہم جو ہیں قیام اللیل اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے خادموں کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے سحری فوت ہو جائے، فجر فوت ہو جائے اور قیام اللیل اتنا لمبا لمبا. اور 8 رکعت کے اندر سورۃ البقرہ ختم ہو جاتی تھی، 286 آیت. حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، حدیث کا متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے. اب ذرا سنیے کیسے ربط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ الصیام والقرآن، یہ جو رمضان کا جو روزہ ہے نا، روزہ، یہ اور قرآن دونوں کے دونوں شفاعت کا باعث بنیں گے. باقاعدہ قرآن مجید بولے گا، یہ روزہ بولے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے. قرآن کیا کہے گا؟ قرآن یہ کہے گا کہ اے اللہ، اے رب، منعتہ، میں نے اس کو جو ہے رو کے رکھا. کس چیز سے؟ رات کو قیام میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو رو کے رکھا نیند سے. اب ذرا سوچئے تھوڑا سا، میں تھوڑا سا توقف کرتا ہوں. آج میری جو قیام اللیل ہے یا ہماری معاشرے کے اندر جو قیام اللیل ہے وہ کیسی ہے بھائی؟ عشاء کی نماز 8 بجے ہوئی، تیز گام چلنی شروع ہو گئی انتہائی معذرت کے ساتھ. اور تیز گام ایسی چلتی ہے کہ بس رہے نام اللہ کا، دے مار 4:30 ڈبل ہے، جانے دے بھائی. 8 بجے کے بعد فرض نماز ہوئی، فرض نماز کے بعد 2 رکعت، اس کے بعد حافظ صاحب چوڑے ہو کے انتہائی معذرت کے غالب اکثریت کی بات ہو رہی، سب کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے جناب نے 1 سپارہ جو ہے وہ 9 بجے تک ختم. کیا ہو گئی ہے؟ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے